بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم شرح ملا جامی بحث التوابع سبق نمبر 17 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم تابع کی دوسری قسم العطف سے متعلق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد عبارت کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، عبارت پر غور فرمائیں۔ العطف یعنی المعطوف بالحرف تابع مقصود ای قصد نسبته الى شيء او نسبة شيء اليه بالنسبة الواقعة في الكلام، فقوله بالنسبة متعلق بالقصد المفهوم من المقصود مع متبوعه، اي كما يكون هو مقصودا بتلك النسبة يكون متبوعه أيضا مقصودا بها، نحو جاءني زيد وعمر تابع لأنه معطوف على زيد قصد نسبة المجيء إليه بنسبة المجيء الواقعة في الكلام، وكما أن نسبة المجيء إليه مقصودة كذلك نسبته إلى زيد الذي هو متبوعه أيضا مقصود۔ العطف يعني المعطوف بالحرف۔ مصنف علیہ الرحمہ سب سے پہلے عطف کی تعریف فرما رہے ہیں۔ عطف لغت میں کہتے ہیں مائل ہونے کو۔ اس تابع کو عطف اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ تابع اپنے معطوف کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس میں بھی میلان ہوتا ہے، اس میلان کی وجہ سے اس کو عطف کہا جاتا ہے۔ عطف کی تعریف مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، العطف تابع مقصود بالنسبت مع متبوعہ۔ عطف ایسا تابع ہے جو اپنے متبوع کے ساتھ نسبت میں مقصود ہوتا ہے۔ یہ تعریف آپ حضرات یاد کریں، العطف تابع مقصود بالنسبت مع متبوعہ۔ عطف ایسا تابع ہے جو اپنے متبوع کے ساتھ نسبت میں مقصود ہوتا ہے۔ اب العطف یعنی المعطوف بالحرف، مصنف علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے العطف کے بعد معطوف کا اضافہ فرمایا کہ عطف سے مراد یہاں پر معطوف ہے، کیونکہ یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ العطف تابع، کہ عطف ایسا تابع ہے تو تابع یہ ذات مع الوصف پر دلالت کرتا ہے اور العطف یہ مصدر ہے جو صرف وصف پر دلالت کرتا ہے۔ تو اب العطف کے بعد تابع لا کر یہ گویا کہ ذات مع الوصف کو صرف وصف پر محمول کیا گیا، اور تو یہ حمل جو ہے یہ درست نہیں تھا۔ اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں پر عطف کا معنی معطوف سے فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ مصدر معطوف اسم مفعول کے معنی میں ہے، تاکہ یہ ذات مع الوصف پر دلالت کرے اور تابعون کا حمل اس پر درست ہو جائے۔ تو اس لیے فرمایا العطف یعنی المعطوف، عطف سے مراد معطوف ہے۔ بالحرف کا اضافہ کر کے مصنف علیہ الرحمہ نے عطف کی دو قسموں کی طرف اشارہ فرما دیا کہ عطف کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عطف بیان اور ایک ہے عطف بالحرف۔ تو عطف سے مراد یہاں پر عطف بالحرف ہے، جس کو عطف نسق بھی کہا جاتا ہے۔ مطلقاً جب عطف بولا جاتا ہے تو اس سے مراد عطف بالحرف ہی ہوتا ہے، عطف بیان نہیں ہوتا۔ جہاں عطف سے مراد عطف بیان ہوا کرتا ہے وہاں بیان کا لفظ ساتھ ذکر کرنا یہ ضروری سمجھا جاتا ہے نحویین کے ہاں۔ تو فرماتے العطف یعنی المعطوف بالحرف، عطف یعنی مراد میری عطف سے معطوف بالحرف ہے۔ تابع، اب مصنف علیہ الرحمہ اس معطوف بالحرف کی تعریف فرما رہے کہ معطوف بالحرف ایسا تابع ہے مقصود بالنسبت مع متبوعہ، جو اپنے متبوع کے ساتھ نسبت میں مقصود ہو۔
مقصود میں ضمیر کا مرجع بظاہر تابعون کی طرف راجع تھا، جس کا مطلب یہ بن جاتا کہ تابع ایسا تابع ہے کہ جس تابع کا قصد کیا گیا ہو۔ تو حالانکہ مقصود میں جو ضمیر ہے یہ تابع کی طرف نہیں بلکہ نسبت کی طرف راجع ہے، مطلب یہ ہے کہ عطف ایسا تابع ہے جس کی نسبت کا قصد کیا گیا ہو اپنے مطبوع کے ساتھ۔ تو اب یہاں پر مقصود میں ضمیر کا مرجع چونکہ تابع نہیں تھا، اس لیے کہ تابع کا تو قصد نہیں کیا جاتا بلکہ تابع کی جو نسبت ہوتی ہے اور اس نسبت کا قصد کیا جاتا ہے، تو اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے مقصود کی ضمیر کا مرجع کو متعین کرنے کے لیے قصد نسبتہ الی شیء او نسبت شیء الیہ سے اشارہ فرما دیا کہ یہاں پر جو مقصود کی ضمیر کا مرجع ہے وہ نسبت ہے، اے قصد نسبتہ، یعنی مقصود قصد کے معنی میں ہے اور اس کا نائب فاعل نسبت ہے، کہ مقصد جو ہے وہ کیا ہے بھئی، وہ نسبت کا قصد کیا کرنا ہے۔ پھر یہ جو نسبت کا قصد کیا گیا ہو یہ یا تو اس تابع کی نسبت کسی چیز کی طرف ہوگی یا کسی چیز کی نسبت اس تابع کی طرف ہوگی، دونوں عام ہے۔ اس میں جو ہے یہ ضروری نہیں کہ تابع ہی کی نسبت جو ہے وہ مطبوع کی طرف ہو، بلکہ کبھی تابع کی نسبت کسی شے کی طرف ہوگی، جیسے اس مثال پر آپ غور فرمائیں زید قائم و ذاہب، تو اب یہاں پر زید قائم و ذاہب، قائم و ذاہب آپس میں معطوف علیہ ہے، تو ذاہب جو تابع ہے اس کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے۔ کبھی غیر کی نسبت وہ تابع کی طرف ہوگی، جیسے ہم کہتے ہیں جاءنی زید و عمر، اب یہاں پر زید اور عامر کی طرف مجیعت کی نسبت ہو رہی ہے جو تابع اور مطبوع کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے۔ تو یہی فرما رہے اے قصد نسبتہ الی شیء، یعنی اس تابع کی نسبت کا قصد کیا گیا ہو، اس تابع کا نہیں بلکہ اس کی نسبت کا قصد کیا گیا ہو الی شیء کسی چیز کی طرف، جیسے زید جاء فذاہب، او نسبت شیء الیہ، یا کسی چیز کی نسبت کا قصد کیا گیا ہو الیہ اس تابع کی طرف، جیسے میں نے مثال بتا دی کہ جاءنی زید و عمر، تو او نسبت شیء یہاں پر جاء یعنی کسی چیز کی نسبت الیہ تابع کی طرف کی گئی ہے۔ بالنسبت الواقعۃ فی الکلام، یعنی تابع ایسا کہ عطف ایسا تابع ہے کہ جس کی نسبت کا قصد کیا گیا ہو، جو اپنے مطبوع کے ساتھ نسبت میں قصد کیا گیا ہو، بالنسبت یعنی نسبت کا قصد کیا گیا ہو۔ اب بظاہر اعتراض ہوگا کہ بھئی یہاں پر قصد نسبت ایک شارح نے ذکر کر دیا نسبت، اور اب ایک مصنف علیہ الرحمہ بالنسبت کو ذکر فرما رہے ہیں، تو یہ بظاہر دو نسبتیں جمع ہو رہی ہے، اور اس سے یہ لازم آئے گا کہ یہ نسبت کا قصد نسبت سے ہو رہا ہے، اور یہ تو باطل ہے کہ پہلے نسبت کا قصد کیا گیا ہو دوسرے نسبت سے، نسبت کا قصد نسبت سے، یہ تو باطل ہے، یہ تو درست نہیں ہونا چاہیے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ اس کا جواب الواقعات فی الکلام سے دے رہے ہیں کہ دیکھیں نسبت سے ایک نسبت فاعلیہ مراد ہوتی ہے اور ایک نسبت کلامیہ۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے پہلے نسبت سے نسبت فاعلیہ اور دوسرے نسبت سے نسبت کلامیہ مراد لیا ہے، یعنی شارح کی کلام میں جو نسبت ہے اس سے نسبت فاعلیہ مراد ہے، اور مصنف علیہ الرحمہ کے کلام میں متن میں جو نسبت کا لفظ ہے اس سے مراد نسبت کلامیہ ہے۔
تو مطلب یہ ہے کہ اس نسبت فاعلیہ کا قصد کیا گیا ہو نسبت کلامیہ سے۔ اب دونوں میں فرق واضح ہو گیا۔ یہی فرما رہے کہ الواقعات فی الکلام کہ پہلے نسبت سے نسبت فاعلیہ جبکہ دوسرے سے کلامیہ مراد ہے۔ تو فرما رہے کہ الواقعات فی الکلام یعنی نسبت سے مراد وہ نسبت ہے جو واقع ہو کلام میں۔ وقولہ بالنسبت تو مصنف علیہ الرحمہ کا قول بالنسبہ متعلق بالقصد المفہوم من المقصود، بالنسبہ یہ متعلق ہے اس قصد کے ساتھ، اس قصد کے ساتھ جس قصد کا مفہوم مقصود سے کیا گیا ہے، یعنی جو نسبت فاعلیہ تھا اور فاعل نے اپنے مفہوم میں جس نسبت کا ارادہ کیا تھا اس نسبت سے جو نسبت مراد دیا گیا ہے وہ نسبت مراد ہے یہاں پر جو کلام میں مذکور ہے۔ مع متبوعہ یہ تابع کی تعریف کی آخری قید ہے کہ تابع عطف ایسا تابع ہے کہ جو اپنے مطبوع کے ساتھ نسبت میں مقصود ہو، مع متبوعہ یعنی مطبوع کے ساتھ اس نسبت کا قصد کیا گیا ہو۔ کما یکون ہوا مقصودا بتلک النسبت یعنی جیسے تابع خود اس نسبت سے مقصود ہوتا ہے، جیسے تابع کا خود اس نسبت سے قصد کیا جاتا ہے، یکون متبوعہ ایضا مقصودا بہا اسی طرح اس کے مطبوع کا بھی اس سے قصد کیا جاتا ہے، وہ بھی اس نسبت سے مقصود ہوتا ہے۔ جیسے جاءنی زید و عمر تو مجیت کی نسل جیسے مطبوع زید کی طرف ہے ایسی ہی یہ عمر کی طرف بھی ہے۔ تو گویا کہ جاءنی زید و عمر میں مجیت کی نسبت زید اور عمر دونوں کی طرف یکساں ہے، یہ نہیں ہے کہ زید کی طرف ہو عمر کی طرف نہ ہو۔ تو اس مثال میں عمر جو ہے یہ تابع ہے اس لیے کہ اس کا عطف زید پر ہو رہا ہے جس کو معطوف کا نام دیا جاتا ہے، اور مجیت کی جو نسبت ہے جیسے ہی یہ معطوف علیہ مطبوع کی طرف کیا گیا ہے ایسے ہی یہ تابع کی طرف معطوف کی طرف بھی اس کا قصد کیا جاتا ہے۔ عمر تابع تو عمر تابع ہے لأنه معطوف علی زید اس لیے کہ اس کا عطف کیا گیا زید پر۔ قصد نسبت المجیء الیہ مجیت کی نسبت اس تابع کی طرف کی گئی ہے، بنسبت المجیت الواقعات فی الکلام اس نسبت کے ساتھ، اس نسبت مجیء کے ساتھ جو کلام میں واقع ہے۔ وکما ان نسبت المجیء الیہ جس طرح پھر یہ نسبت مجیء اس تابع کی طرف ہے مقصودی ہے، کذالک نسبت الی زید اسی طرح یہ نسبت مجیء کی قصد کیا گیا ہے، الذی هو مطبوعہ زید کے لیے بھی جو کہ اس کا مطبوع ہے، مقصودۃ یہ بھی مقصود ہے، یعنی نسبت مجیء کی قصد جس طرح عمر کے لیے تابع کے لیے کیا گیا ہے اور یہ مقصود ہے، یہ نسبت اسی طرح زید کی طرف بھی کی گئی ہے اور یہ بھی مقصود ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ عطف ایسا تابع ہے جو اپنے مطبوع کے ساتھ نسبت میں مقصود ہو، یعنی نسبت کسی چیز کی طرف جو کسی چیز کی جو ان کی طرف نسبت کی گئی ہو یا جو اس کی نسبت جو ہے مطبوع کی طرف کی گئی ہو، تو اس نسبت سے جیسا تابع مقصود ہوتا ہے ایسا مطبوع بھی مقصود ہوتا ہے، دونوں یکساں مقصود ہوتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ آخر میں سبق سے متعلق ایک سوال ہے کہ عطف کی تعریف مصنف علیہ الرحمہ نے کی ہے، العطف تابع مقصود، العطف تابع مقصود بالنسبت مع مطبوعہ، اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح آپ حضرات یاد کر کے آئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔